لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل عیدی مدد کعبہ ایما مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے آقا جان کائنات محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سوتے ہوئے نہیں بلکہ سنتے ہوئے آپ بیدار ہے، اس کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذہن میں رہے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ بے شک ہمارے نبی زندہ ہے، اور نبی اپنے امتی کے اعمال سے بھی واقف ہے، دل کے حال سے بھی واقف ہے، لیکن بلند آواز سے درود شریف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اگر ہم دل میں پڑھے تو بھی نبی سنتے ہیں، بیٹھ کر پڑھے تو بھی نبی سنتے ہیں، لیٹ کر پڑھے تو بھی نبی سنتے ہیں، لیکن بلند آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے در و دیوار ہمارے درود پر گواہ بن جائے، اور قیامت میں یہ گواہی دے کہ یہ نبی کے عاشق نے نبی پر جھوم کر بلند آواز سے درود پڑھا تھا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ ہمارے بلند آواز سے درود پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سونے والے جاگ جاتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ
پندارا کی سرزمین پر اپنے محبوب کے محبوب، جو خدا کے بھی محبوب ہے، اس کے محبوب کے بھی محبوب ہے، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والے وہ ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اللہ والے وہ ہے جسے، بولیے سب، اللہ چاہتا ہے، اور اللہ والوں کو وہ چاہتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ والوں سے وہ محبت کرتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، جن کے دل میں اللہ نے اپنے محبوب بندے کی محبت ڈالی، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے محبت نہیں کرتے۔ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اب وہ خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، تو اللہ رب العزت نے جسے چاہا، جس بندے کو چاہا، اس سے محبت کی۔ اور جب خدا محبت کرتا ہے تو ایسے نہیں کہ صرف محبت خدا نے کر لی، بات ختم ہوئی، بلکہ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلا کر فرماتا ہے، اے جبریل ادھر آؤ، محبوب سے محبت کا عالم دیکھو، اے جبریل ادھر آؤ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ خدا فرماتا ہے۔ کس سے فرما رہا ہے؟ ذرا بولیے، آپ لوگ سن رہے کہ سو رہے؟ جی، جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے۔ اور کون فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ گویا خدا حضرت جبریل کو بتا رہا ہے کہ اے جبریل، میں بغداد کے غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ میں اجمیر کے غریب نواز سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ میں کچھوچا کے مخدوم سمنانی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ میں مخدوم علی ماہمی، ماہم کے مخدوم علی ماہمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ میں حاجی علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ میں سرکار غیبی پیر سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو یہ وہ بندے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور حضرت جبریل کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے، اے جبریل ادھر آؤ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل بھی محبت کرنے لگتے۔ اس کے بعد حضرت جبریل فرماتے، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل اب آسمانوں میں جاؤ اور آسمانی کائنات میں اعلان کر دو کہ جتنے فرشتے ہیں سب میرے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جائے۔ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں، اور ساری آسمان کے فرشتے، آسمانی کائنات کے فرشتے اس اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے۔ پھر حضرت جبریل فرماتے، یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب زمین پر اتر جاؤ اور میرے اس نیک بندے کی محبت جن لوگوں کے دل پاک ہے ان کے دلوں میں ڈال دو۔ جن کے دل پاک ہے
ان کے دلوں میں اس نیک بندے کی محبت ڈال دو۔ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور جن کے دل پاک ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اپنے نیک بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں سے محبت ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، خدا نے یہ محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ اب اگر پندارا کی سرزمین پر حضرت غیبی پیر کی بارگاہ میں کوئی بد نصیب نہیں آتا تو سمجھ جانا اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہی نہیں ہے، اور جو ان کے در پر آتے ہیں یہ ان کے دل میں محبت ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی۔ تو یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے، بحمدہ تعالی اللہ رب العزت نے اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ ہم اللہ والوں سے محبت والا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے اے پندارا کے غیور سنیوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، سب کچھ چھوٹ جائے مگر اللہ والوں سے محبت والا عقیدہ کبھی نہ چھوٹے۔ اللہ والوں سے محبت والا عقیدہ کبھی نہ چھوٹے، کیونکہ اگر زندگی بھر عمل کرتے رہو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ تم بخشے جاؤ گے۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ مگر جو اولیاء اللہ سے محبت کرے گا یہ اللہ والے قیامت کے دن انہیں پہچان کر انہیں جہنم سے نکال کر انہیں داخل جنت کر دیں گے۔ تو اللہ والوں کی یہ محبت دنیا میں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اب اللہ والوں سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت کرو گناہ کرو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اب میں نے بات بتا دی تو ایسا نہیں کہ ادھوری بات لوگ سن لے اور یہ بات پھر چرچا کرتے پھر جائے، ابھی کچھ بھی کرو اللہ والے ہم کو بچانے والے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ والے نے تو یہ نہیں کہا کہ تم کچھ بھی کرو ہم بچائیں گے۔ اللہ والوں نے تو یہ نہیں کہا، کسی اللہ کے ولی نے کہا، غوث اعظم نے کہا، غریب نواز نے کہا، ارے وہ تو ہمارے پاس دین لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے۔ تو جن بزرگان دین نے ہمیں دین دیا، ہم دین کو چھوڑ کر اگر دنیا میں لگ جائے تو کیا یہ بزرگوں سے محبت ہوں گی؟ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ تم ان بزرگوں سے محبت کرو اور اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ اور یاد رہے کوئی کتنا بھی عمل کر لے، یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ اعمال ولیوں کی برابری کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ورنہ کبھی کبھی اگر لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بھئی دیکھو غوث و خواجہ کیسے عبادت گزار تھے، کبھی انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے غلط کام نہیں کیے، گناہ نہیں کیے، گناہ کے قریب نہیں گئے، تو ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ تو اللہ والے تھے، غوث و خواجہ تھے، ہم کہاں ان کی برابری کر سکتے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولیے نا، ایسا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے لوگ کہ میں بول رہا ہوں؟ بولتے نا، وہ کہاں ہم کہاں؟ تو ہم نے آپ سے کب کہا کہ آپ غوث و خواجہ بن جاؤ؟ غوث و خواجہ تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے ان کو یہ مقام و مرتبے عطا کیے ہیں کہ ان کے مقام و مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں۔ ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ غوث و خواجہ کے غلام بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ غوث و خواجہ کے غلام بن جاؤ، اور غلام بنو، نیک بنو، نمازی بنو، حاجی بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی شعار بنو، مگر بھروسہ اپنے اعمال پہ مت کرو، بھروسہ اپنے اعمال پہ مت کرو، کیونکہ ہمارے اسلاف کو دیکھو، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، تقوی شعار تھے، مگر اس کے باوجود اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں، اللہ والوں کی محبت اور ان کی نسبت پہ بھروسہ۔
یہ میں کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، دلیل دے دوں۔ اللہ والوں کی محبت یہ بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، مگر اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں جو چیز لینا ہے ہم وہ نہیں لیتے۔ بات سمجھ رہے نا؟ جو لینا ہے وہ نہیں لیتے۔ اچھے کام کرو مگر بھروسہ اپنے اعمال پر نہیں، اللہ والوں کی شفاعت پہ رکھو۔ کس پر رکھیں گے؟ اللہ والوں کی شفاعت پر، کیونکہ خدا نے ان کو شفاعت کا اختیار دیا ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرائیں گے، کیونکہ جہاں ہمارے اعمال کام نہیں آئیں گے وہاں اللہ والوں کی شفاعت کام آئیں گے۔ میں اس کے لیے ایک بہت بڑی دلیل پیش کروں، بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آپ دیکھو، مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا جانتی ہے ان کو، بولیے جانتی ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دنیا جانتی ہے، اور آپ کے تقوی پرہیزگاری کا چرچا پورے عالم میں ہے۔ اپنے وقت کے مجدد ہے، اپنے وقت کے محقق ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اپنے وقت کے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہے، اللہ کے ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اللہ کے ولی ہے۔ ان ساری فضیلتوں کے بعد بھی اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ بروز حشر خدا کی بارگاہ میں جب میں پہنچوں گا اور خدا کہیں گا کہ بتا کیا ہے تیرے پاس، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ شفیع یعنی شفاعت کرنے والا۔ اپنے اعمال کو پیش نہیں کیا، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو پیش نہیں کیا، بلکہ آپ اللہ والوں سے کیسی محبت کرتے، نبی کی آل سے کس قدر محبت کرتے، اپنے شعر میں اس عقیدے کو بتا دیا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضور علیہ السلام کے بیٹے عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کو یہ قیامت کے دن اپنا شفیع بنا رہے ہیں کہ وہ شفاعت کرنے والے۔ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کیا، اس لیے اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے، اللہ نے انہیں پسند کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ بھروسہ اپنے اعمال پر نہیں کرتے، اپنی نسبت پر کرتے۔ کس پر کرتے؟ نسبت پر کرتے۔ اس لیے نسبت کام آنے والی چیز ہے، عمل کام آنے والی چیز، بولیے تقوی کام آنے والی چیز۔ کچھ لوگ کہتے تقوی دیکھو عمل کیا دیکھتے، یہ تقوی دیکھو نسبت کیا دیکھتے ہو، تقوی دیکھو نسبت کیا دیکھتے ہو۔ نسبت بڑی چیز نہیں، تقوی عمل بڑی چیز ہے۔ وہ نادانوں کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں نسبت نہ دیکھو تقوی دیکھو۔ تقوی بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، اشارہ کیا، یعنی دل میں ہوتا ہے۔ تو اب بتاؤ دل کا حال کوئی جانتا ہے؟ دل کے اندر کی کیفیت کوئی جانتا ہے؟ تقوی نہیں نظر آنے والی چیز، اور یہ پروپیگنڈا کرتے تقوی دیکھو تقوی دیکھو۔ نسبت کیا دیکھتے ہو؟ لیکن نسبت ضرور کام آتی ہے، اللہ والوں کی نسبت محبت ضرور کام آتی ہے۔ ارے ہماری تمہاری کیا بات، اگر جانور بھی اللہ والوں سے محبت کرے تو وہ بھی جنتی ہو جائے، اور قرآن اس بات پر گواہی دے رہا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، پوری سورت ہے سورہ کہف، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کتا تھا،
جو اللہ والوں سے محبت کرتا تھا اور بس ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اللہ والوں کے پیچھے پیچھے ہو لیا. اللہ والوں نے اسے پہلے جھڑکا کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اگر بھوکیں گا تو تیری آواز سے لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں گے. لیکن کتے کو اللہ نے زبان عطا کی اور بزبان فصیح وہ کتا کہنے لگا میں ان کتوں کی طرح نہیں ہوں جو اللہ والوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، میں ان کتوں کی طرح نہیں ہوں جو اللہ والوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، میں تو بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس کتے کا ساتھ رہنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کتے کی بیٹھنے کی ادا کا ذکر کیا. وَقَلْبَهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا کلائی پھیلائے بیٹھے ہیں ان کی چوکھٹ پر. اس کے بیٹھنے کا انداز قرآن میں ذکر ہوا. کیا نصیب ہے اس کے بھی. کسی کا نام پیپر میں آ جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا کتنا خوش نصیب کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا اور قیامت کی صبح تک رہے گا. اس کا ذکر قرآن میں آیا تو نسبت کتنی بڑی چیز ہے، نسبت کام آتی. اور جب اللہ والوں کی نسبت جانوروں کو ملتی ہے تو پھر انسانوں کو کیوں نہیں ملیں گی. اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ شان اور عظمت عطا کی ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہے. اور آپ ذرا دیکھو، کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، محبوب بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خدا سے کوئی سوال کرتا ہے تو خدا اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، اس کی ہر بات پوری ہوتی ہے. اس محبوب بندے کی ہر بات پوری ہوتی ہے. ایک بزرگ ہے اللہ والے، اللہ کے ولی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں. ان کے ایک پوتے بھی تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ، جن کا بڑا شہرہ، بڑا چرچا تھا. ایک خاتون اپنے بچے کو حضرت کی بارگاہ میں دم کرانے کے لیے لے کر آئی. بچہ بیمار تھا. راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. راستے میں اس کا انتقال ہوا. یہ واقعہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نہیں، یہ حضور غوث پاک کے زمانے کا واقعہ ہے. کہ یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں حضور غوث پاک کے زمانے کا، یہ ولی جو میں نے نام لے لیا ان کا واقعہ دوسرا ہے. بہرحال تو جب ان کے پاس وہ عورت اس بچے کو لے کر آئی، وہ بزرگ کا نام حضرت عبداللہ سومی، حضور غوث پاک کے نانا، حضور غوث پاک کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ولی ہے. ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. لے کر آئی اور کہا کہ حضرت آپ کا بڑا چرچا ہم نے سنا ہے، بڑا نام سنا ہے، لیکن راستے میں آتے آتے بچے کا انتقال ہو گیا. بچے کا انتقال ہوا. اب ہوا یہ کہ حضرت کی بارگاہ میں جب وہ خاتون پہنچی اور واقعہ سنا دیا کہ میں بچے کو دم کرانے لائی تھی مگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوا، اب تم صبر کرو. جو تقدیر میں تھا وہ ہو گیا، اب صبر کرو. وہ خاتون مایوس ہو کر کے خانقاہ سے باہر آئی اور اس وقت جو ہے حضور غوث پاک بہت چھوٹی عمر کے تھے، بچپن کا زمانہ تھا. جب آپ نے دیکھا کہ خاتون جو ہے مایوس ہو کر کے روتے ہوئے آ رہی ہے تو پوچھا مائی صاحبہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ کہا تمہارے نانا کا بڑا چرچا میں نے سنا تھا، مگر میں اپنے بچے کو دم کرانے لائی تھی، وہ بیمار تھا لیکن راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن جب ان کے پاس میں پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ اب جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا، اب انتقال ہو گیا، اب رونے سے کچھ ہوگا نہیں، صبر کرو جاؤ.
تو میں مایوس ہو کر کے جا رہی ہوں کیونکہ میری زندگی کا یہی ایک سہارا تھا۔ غوث پاک نے نگاہ اٹھائی، اس خاتون کا رونا دیکھا نہیں گیا اور فرمایا کہ مائی صاحبہ تم روتی کیوں ہو، دیکھو تمہارا بچہ تو زندہ ہے۔ جیسے ہی عبد القادر کی زبان سے نکلا وہ بچہ حرکت کرنے لگا۔ اب جیسے ہی بچہ زندہ ہوا حضور غوث پاک کے نانا ڈنڈا لے کر کے آ گئے، تو نے ابھی سے کرامت دکھانا شروع کر دی، تو نے ابھی سے کرامت دکھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے حضور غوث پاک آگے دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے قبرستان پہنچے، دوڑتے دوڑتے قبرستان پہنچے، اور جیسے ہی قبرستان پہنچے آپ نے آواز لگائی، اے مردو مجھے میرے نانا کے ڈنڈے سے بچا لو، قیامت کے دن فرشتوں کے ڈنڈے سے بچاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر کے سارے مردے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قبر کے سارے مردے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور غوث پاک کے نانا نے جب دیکھا تو کہا کہ اے بچے تیرے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چل گھر، تیرے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کا ولی جو زبان سے الفاظ نکالتا ہے خدا اسے پورا کرتا، خدا کی بارگاہ میں ایسے محبوب ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کی رضا اللہ چاہتا ہے، محبوب وہ ہوتا ہے جس کی رضا اللہ چاہتا ہے، محب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ تمام اولیاء اللہ میں محبوب سبحانی کی شان رکھتے ہیں، آپ تمام اولیاء اللہ میں محبوبیت کا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ایسی محبوبیت کا مقام حاصل ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ اور ان کو ساتھ لے کر، لیکن خادم دیکھ کر حیران ہے کہ آج غوث پاک راستے سے جا رہے مگر کوئی غوث پاک کے پاس آ کر سلام نہیں کرتا، کوئی مصافحہ نہیں کرتا، ورنہ ہمیشہ کیا ہوتا، جیسے ہی حضور غوث پاک گھر سے نکلے تو لوگوں کا مجمع جو ہے جمع ہو جاتا، بھیڑ جمع ہو جاتی، چلنا مشکل ہو جاتا۔ مگر آج وہ غلام حیران ہے، خادم حیران ہے کہ آج غوث پاک جا رہے مگر لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے، کوئی غوث پاک کے پاس آتا نہیں۔ اتنا خیال کرنا تھا کہ لوگوں کا جم غفیر لگ گیا، بھیڑ شروع ہو گئی، جوق در جوق لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب جو خادم ساتھ میں تھا وہ دور ہو گیا، جو ساتھ میں چل رہا تھا وہ دور ہو گیا۔ جب دور ہو گیا تو پھر سوچا اس نے کہ وہی حالت اچھی تھی جب غوث پاک کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اے والو، اے غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا ہم بھی کبھی خدا سے ڈرے ہیں؟ ہمارے دل میں بھی خدا کا خوف پیدا ہوا کہ قیامت کے دن ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ افسوس، 100,000 افسوس کہ سرکار غوث پاک کی زندگی سے ہم نے یہ چیز نہیں لی جو لینا تھی۔ لیکن یاد رہے ہم جیسے بھی ہیں ان کے غلام ہیں، جیسے بھی ہیں ان کے غلام ہیں۔ بس اب ہمارے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس غلامی کو ہم مضبوط کر لیں، اس غلامی کے رشتے کو کیا کریں؟ بولیے سب، مضبوط کریں۔ اب مضبوط کیسے ہوگا؟ مضبوط کیسے ہوگا؟ اس غلامی کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں دین پر چلنا ہوگا، ہمیں سیدھے راستے پر، بولیے سب، اور سیدھا راستہ آسان ہے کیا چلنا؟ ذرا بولو تو، بولنا بہت آسان ہے، سیدھا راستہ بولنا بہت آسان ہے، اور سیدھا راستہ صرف ایسا نہیں کہ ہم نے بول دیا اور چلے گئے 80 کی سپیڈ میں، 100 کی سپیڈ میں۔ سیدھا راستہ اس کا نام نہیں ہے۔ صراط المستقیم جو ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ ایسا کٹھن ہے جس میں اتنی تکلیفیں ہیں کہ شیطان اتنی تکلیف پہنچاتا ہے کہ کبھی کبھی آدھے راستے سے لوگ واپس آ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سیدھا راستہ اتنا آسان
نہیں ہے، مگر یاد رکھو سیدھا راستہ بڑا مشکل ہے، لیکن اگر ہم اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ہمارے قدم جب بھی ڈگمگائیں گے تو اللہ والے ہمیں سہارا دیں گے، اللہ والے ہمیں سہارا دیں گے، اللہ والوں کی نسبت اس وقت ہمیں کام آئیں گی، کیونکہ سیدھا راستہ چلنا آسان نہیں ہے۔ اگر سیدھا راستہ چلنا آسان ہوتا تو نماز کتنی آسان ہوتی۔ سیدھے راستے کی ایک چیز بتا دی میں نے، صرف نماز، ابھی تو بہت چیزیں اس میں۔ نماز بھی آسان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولیے نا، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پھر تو اذان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اذان کے لوگ آ جاتے۔ اب اتنی مشکل ہو گئی، اتنی مشکل ہو گئی کہ اذان بھی ہوتی ہے، دعوت بھی دی جاتی ہے، فون کر کے بھی بلایا جاتا ہے، تب بھی نہیں آتے۔ تو جب نماز اتنی مشکل ہے پڑھنا، تو پھر سیدھا راستہ چلنا کتنا مشکل ہوگا۔ مگر یقین جانیے آپ، اللہ والوں کی نسبت ہمیں ضرور کام آئیں گی، ان کی محبت کام آئیں گی۔ باتیں بہت ہیں بتانے کے لیے، وقت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے مہمان خصوصی خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت تشریف لائیں گے، ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا، لہٰذا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ باتیں صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں، ان باتوں سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کو سن کر کے کچھ سیکھا اور عمل کیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی یہ 11ویں شریف منانا کامیاب ہے، آپ کی یہ مجلس سجانا کامیاب ہے، آپ کا اس مجلس میں آنا کامیاب ہے، آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا کامیاب ہے۔ انتہا کی بات تو یہ ہے کہ آپ کا مجلس میں آ کر کھانا بھی کامیاب ہے، کھانا بھی کامیاب ہے، مگر کب؟ جب ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگی کو راہ راست پر لے آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا سنا مجھے آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔